وہ کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار جان و دل تم پر فدا دو جہاں کے تاجدار جان و دل تم پر فدا دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آتے ہی کچھ کیجینا ایسا ہے عالم وقار جان و دل تم پر فدا دو جہاں کے تاجدار اور یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار جان و دل تم پر فدا دو جہاں کے تاجدار چوم کر خاکِ مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں چوم کر خاکِ مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیل و نہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار جان و دل تم پر فدا
اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں. آج ان سادات کرام کی حاضری میں ہم آئے ہوئے ہیں. مولا ان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو مغفرت عطا فرما. مولا ہم سب پریشان حال ہیں. کریم خدایا ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی یہاں بے روزگار بیٹھے ہیں اے مالک و مولا ان کو حلال روزی عطا فرما. یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما. ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو مغفرت عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے بھی اس محفل کے لیے قدم درم سخن معاونت کی ہے مولا ان سب کے گھروں کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ ان سب کے گھروں کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ اولیاء اللہ کی محبت عطا فرما. یا اللہ اولیاء اللہ کی محبت عطا فرما. جتنے بھی علماء یہاں آئے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت عطا فرما. اے مولا ان کی حفاظت عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین ناظرین حاضرین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے حد حمد و ثنا ہے جس اللہ رب العزت نے ہمیں نماز ظہر کا جماعت ادا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اس مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. کل سے جنہوں نے یہاں محنت کی مشقت کی دعائیں مانگی ذکر کی اذکار کیے مولا وہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. چونکہ علماء کراموں کی تقریریں تو آپ نے سنی ہیں مجھے بھی موقع ملا آج ان سادات کی بستی میں. دراصل انہی کا بلاوا تھا میری کوئی مجال نہیں میں یہاں آؤں. انہوں نے بلایا اتنی دور سے تاکہ آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کر سکوں. اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی لمبی چوڑی تقریر مجھے آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے. بس چند کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک سے یہی دعا ہے مولا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریر ہم نے سنی وعظ بھی ہم نے سنی ہر چیز ہم نے کی ہے لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب اس پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے. یہ زندگی جو بنتی ہے نا کس سے بنتی ہے؟ عمل سے بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے. پہلے انسان کو اپنے ہی گریبان میں جان کر دیکھنا پڑے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. کہ انسان کو خود کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن کبھی ہم نے اس کلمے کو جان کر دیکھا ہی نہیں یہ کلمہ کہہ کیا رہا ہے. یہ ہمیں کلمہ تعلیم دے کیا رہا ہے کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہی نہیں. کلمہ انسان کو پاک کرتا ہے. کلمہ انسان کو پاک کرتا ہے. جب بھی انسان کلمہ پڑھے گا تو پاک ہو گیا. اب یہ مشرکوں سے پاک ہو گیا کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے انما المشرکون یہ جو مشرکین ہیں یہ ناپاک ہے لیکن یہ جو مسلمان ہیں پاک کس سے ہوا ہے؟ کلمے سے. اگر کلمہ اس کو پاک کرتا ہے اب اس کو اس کلمے کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ یہ کلمہ مجھے تعلیم دیتا کیا ہے. اس پہ غور کرنا ہے. یہ کلمہ ہمیں بول کیا رہا ہے کلمہ ہمیں تعلیم دے کیا رہا ہے. تو جب ہم نے اس کلمے کو غور سے پڑھا اندر جھانک کر دیکھا تو یہ وہاں سے ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے کلمہ پڑھنے والوں
اے کلمے کی تعلیم لینے والوں سنو، اب آپ کو اپنی مرضی کی زندگی نہیں چلنی ہوگی، بلکہ اب مرضی اللہ کی ہوگی۔ اب جو اللہ فرمائے گا وہی اس ایمان والے کو کرنا ہوگا، اب جو اللہ فرمائے گا وہی اس ایمان والے کو کرنا ہوگا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس کو ہے؟ اسی کلمے پڑھنے والے کو، جس نے کلمہ پڑھا، اسی ماننے والے کو خطاب ہے، ان سے خطاب نہیں ہے۔ ان سے کب خطاب ہوگا؟ جب وہ کلمے میں داخل ہو۔ یہ خطاب تب ان کو ہوگا جب وہ کلمے میں داخل ہوں گے۔ جو کلمہ پڑھ چکا اب اسی کو خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد شیطان کی اتباع نہیں کرنی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر کرنی ہے جہانگیری، بولتے نہیں سبحان اللہ، اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر۔ اگر تمہیں کسی دروازے پہ پہلا دینا ہے نا تو وہ دروازہ ایک ہی در ہے، وہ در مصطفیٰ ہے، جہاں سے تجھے عظمت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، وقار مل جائے گا، مرتبہ مل جائے گا، تمام چیزیں تجھے مل جائے گی تو نبی کے دربار سے مل جائے گی۔ تو علامہ اقبال کا خود فرماتے ہیں اگر کرنی ہے جہانگیری تو محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، شہنشاہ عجم ہو جا، محمد کی غلامی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خالی تو سب کوئی نامکمل ہے۔ سب کوئی مطلب نمازیں بھی، روزے بھی، زکات بھی، حج بھی، جو بھی کام کرو گے محبت کے بغیر وہ کام ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس نبی کے ساتھ محبت خود اللہ کرتا ہے، اس مصطفیٰ کے ساتھ خود اللہ محبت فرماتا ہے۔ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو مشرکان مکہ نے، یہود نے، نصارا نے حضور کو تانے دینے شروع کر دیے، کہا تم تو کہتے ہو میں آخری نبی ہوں لیکن نماز ابھی بھی بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہو۔ تو یہ بات میرے رسول کو دل کو چبھنے لگی، کھٹکنے لگی۔ حضور علیہ السلام کو اس بات سے بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے مصطفیٰ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں گئے، جو مسجد قبلتین نہیں تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ لی، اب 2 کے بعد جب حضور کھڑے ہو گئے تو بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضور علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگے، جو ہی دیکھ رہے تھے نماز میں، کس میں؟ نماز میں حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھ لی، لیکن اب 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ جو ہی میرے نبی نے 2 رکعتوں کا ارادہ کیا، اب آسمان کی طرف بار بار دیکھنے لگے۔ تو حضور علیہ السلام نماز پڑھ کے یوں کرتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے نماز میں ہی اپنی آنکھوں کو نیچے لاتے ہیں۔ اللہ نے جبریل سے کہہ دیا او میرے جبریل، وہ دیکھو میرا نبی میری طرف بار بار دیکھ رہا ہے، وہ دیکھو میرا مصطفیٰ میری طرف بار بار دیکھ رہا ہے۔ اے میرے مالک اب کرنا چاہے میرے نبی سے کہہ دو قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، دیکھو محبت کس چیز کا نام ہے، یہی محبت اللہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اے جبریل کرنا چاہے میرے نبی سے کہہ دیجئے گا، کرنا چاہے مالک میرے نبی سے کہہ دیجئے قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اے نبی، اللہ پاک آپ کا
आसमान की तरफ बार बार देख रहा है। अब करना क्या है? फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा। ऐ मेरे नबी, अल्लाह पाक फरमाता है आप चेहरे मुबारक उसी क़िबले की तरफ फेर दीजिए जिसमें आपकी मर्जी है। मैं तो मालिक कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ओ मेरे जवानों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने फरमाया कलमा तो पढ़ लिया है, अब कलमा पढ़ने के बाद ये भी तो देखो, अल्लाह का कलाम पढ़ के तो देखो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान। अब कलमा पढ़ने के बाद शैतान की इत्तिबा नहीं करना। अब ये शैतान की इत्तिबा क्या है? अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान आने वालों, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह पाक फरमाता है ये जो शराब है, ये जो जुआ है, ये जो बुतपरस्ती है, ये जो शर्त व शराइत आप एक दूसरे से लगाते हो, मिन अमली शैतान, ये सारे काम शैतान के हैं। अब मौला करना क्या है? आका करना क्या है? अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है फज्तनिबूहु, आप इनसे इज्तनाब कीजिए, किनारा कशी कीजिए, दूर हो जाइए। मौला क्यों? अल्लाह पाक फरमाता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। क्योंकि आपने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है। मैं नहीं चाहता अब आप जहन्नम में चलो। रब कहता मैं नहीं चाहता अब आप जहन्नम में चलो, बल्कि आप जन्नत में चले जाओ। लेकिन इसीलिए तो अल्लाह इसको बार बार कहता है ऐ नबी को मानने वालों, ऐ मुस्तफा के गीत गाने वालों, ऐ सादात किराम में बैठने वालों, मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतुल ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी चश्मों की आंखों की ठंडक है। ये जो तुम नमाज पढ़ोगे ये मेरी आंखों की ठंडक है। बता जिसने नमाज नहीं पढ़ी, बता जिसने नमाज नहीं पढ़ी, बता जिसने अज़ान सुनकर मस्जिद का रुख नहीं किया, मुझे ये बताओ उसने नबी को तकलीफ पहुंचाई कि ठंडक पहुंचाई? बल्कि उसने नबी को ईज़ा ही दे दी है, आका को तकलीफ ही पहुंचाई है। क्योंकि मेरे नबी ने जब फरमाया आका अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आए, कहा ऐ जिब्रील मुझे जहन्नम के तबकात बता। अल्लाह ने जहन्नम के तबकात कितने बनाए हैं? कहा मालिक मेरे नबी अल्लाह ने जहन्नम के 7 तबकात बनाए। जहन्नम के निचले वाले तबके में मुनाफिकीन जाएंगे। मुनाफिकीन अब छठे में पहुंच गए, 5वें में पहुंच गए, चौथे में पहुंच गए, तीसरे में पहुंच गए, दूसरे में पहुंच गए, पहले वाले तबके में पहुंच गए तो जिब्रील ने खामोशी इख्तियार की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील यहाँ खामोशी क्यों की? कहा आका अगर बता दूं पता नहीं आप बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं। कहा नहीं फिर भी बता दीजिए कौन जलेंगे? कहा मेरे नबी इसमें आपकी गुनहगार उम्मत चली जाएगी। मेरे नबी, मेरे मुस्तफा, मेरे आका, इसमें वो उम्मती चले जाएंगे जो अपने माँ बाप के नाफरमान होंगे। इसमें वो उम्मती चले जाएंगे जो आदी शराब होंगे। इसमें वो बेनमाजी जाएंगे जिन्होंने अजान सुनकर नमाज में अदा फरमाई। इसमें वो लोग जाएंगे जो झूठ बोलने वाले होंगे। इसमें वो लोग जाएंगे आपकी उम्मत के या रसूल अल्लाह जो रिश्ता को तोड़ने वाले होंगे। ऐ मेरे
میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے نبی نے جب یہ بات سنی کہا جبریل کیا میری امت بھی جہنم میں چلے جائے گی؟ کہا وہ تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ میں نے کہا مالک ہمارا تو کچھ عمل نہیں ہے، ہم تو اسی لیے سادات کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سادات کی تعظیم فرمائی۔ جب ڈولی میں لے جایا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کو لگا کہ شاید نیچے کوئی سید زادہ ہے، شاید کوئی میری ڈولی کو اٹھانے والا کوئی سید زادہ ہے۔ اپنے انواری سے کہا ڈولی کو نیچے رکھو۔ جب ڈولی کو نیچے رکھا گیا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کیا تم میں کوئی سادات تو نہیں؟ ایک آیا کہا حضور میں سادات میں سے ہوں۔ کہا یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے ڈولی میں بٹھایا، خود میری ڈولی کو کندھا دینے لگا۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اے میرے اعلیٰ حضرت کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سادات کو آپ ڈولی میں بیٹھو، میں آپ کو کندھا دیتا ہوں۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے مفکر اللہ سادات کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے، سادات کی اتنی عزت کیا کرتے تھے۔ ہم بھی تو آج سادات کی محفل میں آئے ہیں، کہا کہتے ہیں مولا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نمازیں نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے، ہم تو سادات کی بارگاہ میں آئے ہیں، انہی کا صدقہ کیجئے میرے مالک، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت عطا فرما۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل کیا میری امت بھی جہنم میں چلے جائے گی؟ کہا جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے وہ بھی تو جہنم میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام واپس آئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے۔ جب بھی حضور نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ کی طرف اپنے روئے انور کو کر لیا کرتے تھے، صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب سے میرے نبی نے یہ بات سنی کہ میری امت جہنم میں چلی جائے گی، تب سے نبی نے نماز پڑھائی اور صحابہ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، سیدھے اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے۔ 3 دن ہو گئے، صدیق اکبر بے قرار ہونے لگا، یاروں کو بے قراری ہونے لگی۔ کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی ہے؟ نبی ہمیں نماز پڑھا رہے لیکن ہم سے بات نہیں فرما رہے، کیا وجہ، کیا دلیل؟ اللہ اللہ یہ محبت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دربار اسمت حضور علیہ دربار اسمت دروازہ پر روز کھڑا، حضور کے در پہ کھڑے ہونے لگے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ یہ چھوڑ کے چلے گئے حضرت فاطمہ کے پاس، یہ فاطمہ کے در پہ چلے گئے، صحابہ کے پاس فاطمہ کو دستک دی۔ فاطمہ نے کہا اے نبی کے غلاموں کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا فاطمہ آقا ہم سے بات ہی نہیں فرما رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا ہماری نمازیں ضائع ہو گئی، کیا ہمارے اعمال ضائع ہو گئے، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آقا دروازہ بھی نہیں کھول رہے۔ فاطمہ نے حسن اور حسین کو اٹھایا، کہا شاید میرے بابا کو میرے حسین کی فکر ہے، یہ میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے، شاید اسی کی فکر ہے۔ جب دروازے پہ فاطمہ پہنچی تو اپنے بابا کو آواز لگائی، بابا کیا تجھے میرے حسین کا غم ہے؟ یہ بیٹی کہتی ہے اگر میرے کروڑا حسین ہوتے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتی۔ یہ صحابہ کہتے ہیں آج آپ کو 3 دن ہو گئے دروازہ نہیں کھول رہے، کیا وجہ ہے؟
تمہارے لیے تو ہمیشہ کے لیے دروازہ کھلا ہے. آپ اندر تشریف لائیے. فاطمہ کہتی ہے جو ہی میں حجرے مبارکہ میں داخل ہو گئی میں نے بابا کو سجدے میں پایا. میں نے اپنے مصطفیٰ کو سجدے میں پایا. جو ہی میں اندر گئی جیسے وہ چھوٹے بچے روتے ہیں ان کو ہچکیاں ہوتی ہے اسی طریقے سے میں نے نبی کو سجدے میں ہچکیاں دیتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے دیکھا. جب میں نے کان نیچے لگائے تو میرا مصطفیٰ سجدے میں کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی امتی. میرے مالک میرے گناہگار امت کی مغفرت عطا فرما. فاطمہ نے اشارہ کیا بابا. فاطمہ کہتی ہے جب میں نے مصطفیٰ کو اشارہ دیا مصطفیٰ نے سر مبارک کو اٹھایا. میں نے چہرے انور کو دیکھا اور رونے کے نشان میرے نبی کو ہو چکے تھے. جہاں سجدہ رکھا تھا وہ جگہ بھی رو رو کے تر ہو گئی تھی. فاطمہ نے کہنا شروع کر دیا کہا بابا میرے یہ رونے کی وجہ کیا ہے. کہا فاطمہ جبریل میرے پاس آئے تھے اس نے کہا اس جہنم میں آپ کی گنہگار امت بھی جل جائے گی اسی لیے میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. امت کی طرف سے میرے مالک میری امت کمزور ہے ان کے لیے مغفرت کا سامان مہیا فرما. آج جبریل امین آ گئے. کہا میرے مالک اللہ فرماتا ہے اگر پوری امت کو مغفرت کروانا ہے تو پوری رات کو بیدار رہا کرو. یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میری پوری امت کی کیا ہو جائے مغفرت ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل اگر میرے اللہ کا یہی وعدہ ہے تو میرے اللہ سے کہہ دے آج سے یہ نبی پوری رات کے لیے کیا رہے گا بیدار رہے گا. جب مصطفیٰ نے بیدار ہونے کا عزم لے لیا تو اللہ کے پاس سمندر کی مچھلیاں چلی گئی. کہا مالک و مولا مصطفیٰ کو روک دے. اگر مصطفیٰ اسی حالت میں رہیں گے تو یہ زیبا نہیں دیتا. تو اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل میرے مصطفیٰ سے کہہ دو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے میرے نبی اتنی بھی عبادت نہ کرو اتنی بھی عبادت نہ کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا بہت آرام بھی کیا کرو تھوڑا بہت آرام بھی کیا کرو. تو اللہ کے حبیب نے کہا اے میرے مالک میری امت کا کیا بنے گا. کہا آپ کی امت کا ذمہ میں لیتا ہوں. تب تک جنت کا دروازہ بند کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ کا ہر امتی جنت میں داخل نہیں ہو. یا مصطفیٰ آپ جائیے قیامت کے دن کہا جائے گا آپ جائیے. جس کو ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جنت جہنم سے لے کر جنت میں ڈال. اللہ پاک فرماتا اے ایمان لانے والوں اب یہ بھی تو دیکھو یہ کلمہ کیا رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان لانے کے بعد شیطان کی اتباع نہ کرنا. تو جب ہم اولیاء اللہ کی طرف دیکھتے ہیں جب ہم اولیاء اللہ کی طرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. یہ اولیاء اللہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے دیتے ہر کے خواہ ہم نشین
نشین در حضور اولیاء. علماء کہتے ہیں لیکن اگر آپ کو اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کی قربت چاہیے، اللہ کی قربت چاہیے، معرفت چاہیے، نزدیکی چاہیے، تو مولانا کرنا کیا ہے؟ فرمایا نشین در حضور اولیاء، ولیوں کے دربار میں بیٹھو، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی. اسی لیے تو مولانا نے کہا مولوی ہرگز نہ شکو، مولوی ہرگز نہ شکو، مولا یدعو تا بلا میں شمس تبریزی نشد. او میرے عزیزوں میرے جوانوں، جب ولیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے وہی زندگی اختیار کی ہے جس کا انہوں نے نبی کا مطالعہ کیا، آقا کا مطالعہ کیا، حضور علیہ السلام کا مطالعہ جو ہی انہوں نے کیا، انہوں نے وہی طریقہ لے لیا جو طریقہ مصطفیٰ نے دیا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لوگوں اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، کامیابی کی سیڑھی لینی ہے، اگر آپ کو منزل چاہیے تو مانا کرنا چاہے، اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کو مصطفیٰ کا طریقہ لینا پڑے گا، آپ کو آقا کا طریقہ لینا پڑے گا، آپ کو نبی کا طریقہ لینا پڑے گا، تبھی جا کے آپ کامیابی حاصل کر لیں گے. کامیاب اگر ہونا ہے تو مصطفیٰ کا طریقہ لینا پڑے گا. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں ایک فاحشہ خاتون تھی. کیا تھی؟ فاحشہ خاتون تھی. آج کل تو جوان گناہ کرنے کے لیے جاتے ہیں پھر اسی گناہ کو شیئر بھی کرتے ہیں. ایک تو کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں اور اوپر سے اسی گناہ کو شیئر بھی کرتے ہیں. حماقت ہے. اس کو گناہ پر رونا چاہیے تھا لیکن یہ اسی گناہ کو پروموٹ کر رہا